اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ مملکت اگر قائم ہوئی اور اس میں قرآن کا نظام چلا تو اس مملکت میں اس سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اس پر اب تک قائم ہیں اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے۔ یعنی یہ پاکستان کا تصور یا اس مملکت کی ضرورت اس لیے تھی کہ وہ اسلام جو ملوکیت کے زمانے میں بنا تھا اس کو ختم کر کے قرآن کے مطابق حکومت قائم کی جائے۔ ایک گروہ تو وہاں وہ تھا جو کہتا تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ آزادی حاصل ہوگی، ہمیں الگ مملکت کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام کے سب سے بلند ترین ستون تھے یہ جو کہہ رہے تھے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ اچھی بات ہے، اگر الگ مملکت بھی بنانی ہے تو وہاں کا اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اسلام کیا ہوتا ہے، تم کون کیسے جان سکتے اسلام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ان کے ہاتھ میں اقتدار دیا جائے اس کو تھیاکریسی کہتے ہیں انگریزی میں، اور قائد اعظم نے اسی زمانے میں یہ واضح کر دیا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے۔ یاد رکھیے ہمارا نصب العین تھیوکریسی نہیں، ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے۔ یہ لوگ بڑے حق گو اور بے باک تھے، لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے، منافقت نہیں تھی، مصالحت یا مفاہمت کی خاطر گول مول بات نہیں کرتے تھے، یہ کھلے بندوں یہ بات ہوتی تھی وہاں کہ ہم نہیں یہ کہتے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد فروری 1948 میں گورنر جنرل کی حیثیت سے اہل امریکہ کے نام ایک براڈ کاسٹ کا میسج بھیجا تھا۔ اس میں کہا تھا کہ پاکستان میں کسی قسم کی تھیوکریسی کار فرما نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کریں۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ ان دونوں کے اسلام کے تصور میں فرق کیا تھا، بنیادی فرق تھا، اور اس فرق کو سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر بنائے مخالفت کیا تھی۔ وہ بھی اسلام کے دعوے دار تھے، یہ بھی اسلام کے دعوے دار تھے۔ بات وہ تھی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ طے نہیں ہو سکا کہ اسلام کو اسلامی ہونے کے لیے معیار کیا ہے، شرط کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے۔ ان کے نزدیک قرآن تھا اتھارٹی، ان کے نزدیک فقہی قوانین تھے اتھارٹی۔ قائد اعظم نے 1941 میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے طلباء کے ایک سوال کے جواب میں کہا، انہوں نے پوچھا تھا کہ جس قسم کی مملکت کے لیے آپ تگ و تاز کر رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی؟ عزیزان ایمان، میں اس سے پیشتر بھی متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں، قائد اعظم کا یہ ایک پیرا جو ہے یہی نظریہ پاکستان ہے، یہی پاکستان کے مطالبے کی وجہ جواز، اور یہی وہ ہے کہ جب بھی اسلامی حکومت کہیں قائم ہوگی وہ اس کے مطابق قائم ہوگی۔ آپ غور کیجئے کہ کتنی گہری نگاہ تھی اس شخص کی قرآن کے اوپر اور حکومت اسلامی کے متعلق۔ انہوں نے کہا تھا اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہے۔ اسلام میں اصلا نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔